وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءنا۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا۔ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یعش منکم بعدی جو بھی تم میں سے میرے بعد ایک لمبا عرصہ زندگی بسر کرے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ کئی معاملات میں بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے
رخصت ہو جانے کے بعد کچھ مسائل میں اختلاف واقع ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ چونکہ آپ ناطق وحی ہیں، اپنی طرف سے کلام کرتے ہی نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر کے اوصاف میں سے یہ ایک بنیادی وصف ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی وحی سے بولتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ آپ نے اس حدیث مبارک میں اختلافات کا حل بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اختلاف دیکھے تو تم نے اس اختلاف میں کس طریقے کو اپنانا ہے، کس راستے کو اپنانا ہے۔ تمہارا چناؤ کیا ہونا چاہیے؟ علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو، میرے طریقے کو تھامنا ہوگا۔ اگر کوئی عمل، کوئی طریقہ میرے سنت میں نہ ملے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو میرے یہ خلفاء ہیں، ان کے طریقے کو تم نے لینا ہے۔ یہ اختلاف کا حل ہے۔ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو اللہ کی کتاب بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے میرے بندو، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بھلے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں ہی کیوں نہ ہو، تم نے اپنے اختلاف کو، اپنے جھگڑے کو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جھگڑے کو تم نے اللہ کی طرف لٹانا ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی طرف۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا اس جھگڑے کو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹانا ہے۔ یہ اختلافات کا حل ہے۔ آج بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے اس جھگڑے کے لیے کسی بڑی ہستی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ گھریلو معاملات ہیں، بیرونی معاملات ہیں، ہم اپنے جھگڑوں کو کسی بڑے، کسی وڈیرے، کسی چودھری، کسی سیاستدان، کسی حکمران کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔
دینی معاملات اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیے کہ جس کی جو سوچ آئے، جو نظریہ آئے، اس نظریت کو اپنا لے. نہیں، دین کے معاملات میں جب اختلاف ہوتا ہے، جب رائے مختلف ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ممکن ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کا حل بھی موجود ہے. اس کا حل کس کے پاس لے جانا ہے؟ جو دین میں بڑا ہے، جو دین میں بڑا ہے. دین میں وہ بڑا ہے جس کو اللہ نے بڑا کہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دین میں وہ بڑا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑا کہا ہے. وہ ایک ذات ہے، ایک، وہ سید ولد آدم، پوری کائنات کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری اٹھا کے دیکھو، آقا فرماتے ہیں من آتا محمدن فقد آتا اللہ. جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر. ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ. جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ ایک ذات ہے، ایک جس نے اس ہستی کی اطاعت کی. وہ اطاعت اس ہستی کی نہیں ہے، وہ اطاعت دراصل اللہ کی ہے. یہ ہستی صرف ایک ہستی ہے. جس نے اس ہستی کی نافرمانی کی، اس نے صرف اس ذات کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور اس کے آگے کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. ہر جھگڑے میں، ہر اختلاف میں، ہر مختلف رائے میں، ہر معاملے میں فرق کرنے والی ذات، فیصلہ کرنے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ محمد فرق بین الناس. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے بڑے اوصاف بیان کیے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بڑی صفتیں بیان کی ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں. سارے اوصاف آج بیان کرتے ہوئے تم سنو گے، لیکن یہ وصف آپ کسی کو نہیں سنو گے سوائے ایک جماعت کے. میرے آقا کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ فرق بین الناس. ہر جھگڑے میں، ہر اختلاف میں جج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی تو وصف مانو نا. میرے پیغمبر کا یہ اوصاف میں، اوصاف حمیدہ میں سے یہ صفت بھی تسلیم کرو نا. ہر دینی جھگڑے میں حل، فرق، جج، فیصل ایک ذات ہے. فرق بین الناس وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اختلاف پیدا ہو گیا تھا.
کہ میرے آقا کو دفن کہاں کیا جائے. اس اختلاف کا حل کیسے ہوا تھا؟ میرے پیغمبر کا فیصلہ ڈھونڈا گیا، میرے پیغمبر کا فرمان تلاش کیا گیا. لوگ مختلف تھے. کچھ کہتے تھے جنت البقیع میں آپ کو کی تدفین ہو، کوئی کہیں کہتا تھا. اختلاف تھا. اس اختلاف کا حل کیسے ہوا؟ اس اختلاف کا حل پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کے فرمان پہ ہوا. ماں عائشہ نے میرے پیغمبر کا فرمان سنا، کہا میں نے اپنے آقا سے سنا تھا کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جس جگہ پر وفات پاتا ہے اس کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. اس جھگڑے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا. اختلاف اتفاق میں بدل گیا، اتحاد میں بدل گیا. اور اختلاف رفع کیسے ہوا؟ محمد فرق بین الناس. آج اس وصف کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. آج میں نے آپ کو اللہ کے پیغمبر کا یہ وصف سمجھانا ہے. انشاءاللہ ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ مغالطے ختم ہو جائیں گے. دنیا کا کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکے گا انشاءاللہ. جہاں بھی اختلاف، جہاں بھی جھگڑے کی نوبت آئے، آپ نے کہہ دینا ہے کہ محمد فرق بین الناس. فیصلہ جج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. میرے پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد اختلاف ہو گیا. آپ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ آپ کے بعد حکمران کس کو بنایا جائے؟ انصار کہتے تھے خلیفہ انصار میں سے ہوگا. مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا. کچھ کہتے تھے ایک انصار میں سے بنا لو، ایک مہاجرین میں سے بنا. ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں. اس نے کھڑے ہو کے حل کیا بتایا؟ اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش. اس نے کہا میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد آنے والا خلیفہ قریش خاندان میں سے ہوگا. جب پیغمبر کا فرمان سنایا گیا مہاجرین بیٹھ گئے، انصار خاموش ہو گئے. ایک قبیلہ اٹھا جو قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ اٹھے، انہوں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اختلاف ختم ہو گیا. کیوں؟ محمد فرق بین الناس. اختلاف کا حل اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کئی ایک مسائل میں اختلاف ہوا تھا. لیکن اس کا حل صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتا تھا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک بچہ آتا ہے.
اس بچے کا نام سالم ہے. یہ وہ بچہ ہے، اس کا باپ بھی صحابی تھا، اس کا دادا بھی صحابی تھا. یہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا تھا، عمر بن خطاب کا پوتا تھا. آکے کہتا ہے ماں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے. کہا کس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے؟ کہا دو صحابہ کے درمیان رائے میں اختلاف ہو گیا ہے. ایک صحابی کہتا ہے احرام باندھنے کے بعد، احرام کی 2 چادریں باندھنے کے بعد خوشبو لگا سکتا ہے. دوسرا کہتا ہے خوشبو نہیں لگا سکتا. ماں آپ کیا کہتی ہیں؟ فرمایا میں کہتی ہوں خوشبو نہیں لگا سکتا. وہ سالم کہنے لگا ماں میرا باپ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے پاس میرے باپ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے کہ خوشبو لگا سکتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹے تیرے پاس عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، میرے پاس رسول اللہ کا فتویٰ ہے. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سلمہ، ان 2 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. اختلاف رائے ہو سکتا ہے لوگوں، اختلاف رائے ممکن ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ کس مسئلے میں اختلاف تھا کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک خاتون ہے اور وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ کیونکہ عام جس خاتون کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت قرآن نے 4 مہینے 10 دن بتائی ہے. 4 مہینے 10 دن. اور وہ خاتون جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے کہ جب اس کا بچہ اس کے ہاں پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں. وہ کہتے تھے کہ اس پیریڈ کو پورا کیا جائے گا جو زیادہ طویل ہوگی. اگر 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد ابھی وضع حمل نہیں ہوا تو وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا. اگر وضع حمل 4 مہینے 10 دن سے پہلے یہ پیریڈ پورا ہو جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن کا انتظار کیا جائے گا. لیکن سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ وضع حمل اگرچہ مہینے بعد ہو جائے، 15 دن کے بعد ہو جائے، خامد کی وفات کے بعد تو عدت ختم ہے. اب یہ جھگڑا تھا
اس جھگڑے کا حل تلاش کیا جا رہا تھا، اس جھگڑے کا حل ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اس کا حل کہاں سے ملا؟ ایک خاتون مدینے میں رہتی تھی جس کا نام سبیحہ اسلمیہ تھا۔ اس کے پاس اس کے متعلق حدیث تھی، اس کو لایا گیا، اس نے بیان کیا میرا خامد قتل ہو گیا تھا اور میرے خامد کے قتل کے بعد 20 دن کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تھا، تو میرے وارثوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سبیحہ اسلمیہ کا وضع حمل ہو چکا ہے 20 دن کے بعد، اب کیا اس کی عدت ختم ہو گئی یا وہ 4 مہینے 10 دن پورا کرے گی؟ سبیحہ اسلمیہ نے شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کا وضع حمل ہو چکا ہے، لہذا اس کی عدت پوری ہو گئی۔ محمد فرق بین الناس، جب یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے اپنے فتوے سے فوراً رجوع کر لیا، کہا آج کے بعد عبداللہ بن عباس کا یہی فتویٰ ہوگا کہ عورت حاملہ عورت کی عدت اس کا وضع حمل ہوگا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، بس یہ ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس نقطے کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جو میں نے عرض کی، میری گفتگو اب شروع ہونے لگی ہے، اصل موضوع کی طرف میں اب آنے لگا ہوں کہ یہ ایک بنیاد ہے، یہ ایک بیس ہے، یہ ایک جو ہے اصل ہے جس پر ہم نے حل کرنا ہے مسئلے کو۔ ہمارا موضوع ہے تحقیق کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، تحقیق کا فیصلہ تو قرآن اور حدیث کے پاس ہم نے لے کر آنا ہے، لیکن کیسے لے کر آنا ہے؟ اندھا دھند اعتماد نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، آنکھیں کھول کے پوری بصیرت کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، العلم قبل القول والعمل، ہر فتویٰ دینے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے علم، دلیل ہونا ضروری ہے، دلیل، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں، کتاب اللہ سے، حدیث رسول اللہ سے، جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ قرآن ہے، قرآن، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، پہلے علم کی تلاش ہوگی، پہلے ثبوت کی تلاش ہوگی۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اگر تم نہیں نہ جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو پھر تم علماء سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو، سوال کرو اور پوچھا کرو۔ اللہ کے بندو سوالات کیا کرو، پوچھنے سے علم آتا ہے۔ آج عجیب منطق زدے زباں ہیں، کہتے ہیں نا جی نا بحث کی کوئی بحث نہیں کرنی، سوال نہیں کرنا، کہتے ہیں بحث نہیں، گناہ گار ہو جائیں گے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور بھائی ان کو اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں نہ جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو حل کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا، پوچھو، علماء سے پوچھو۔ پوچھنا کیسے ہے؟ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، بینہ مانگنی ہے، دلیل مانگنی ہے، دلیل۔ یہ ہے تحقیق، دلیل مانگنی ہے، دلیل ثبوت مانگنا ہے۔ ایک دیہاتی کے فہم سے، ایک دیہاتی کے نظریے سے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو دیہاتی تھے نا، پینڈو لوگ، اللہ کی قسم قربان جائیں ہم ان کی بصیرت پر۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں جو پینڈو لوگ ہوتے تھے، دیہاتی لوگ ہوتے تھے، وہ بڑے فہم و فراست والے ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث نے، جس کا نام عبد الرحمن بن زید ہے، جس نے سینکڑوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے بیٹھ کے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھی تھی۔ کیا مقام ہوگا اس کا، کیا رتبہ ہوگا اس کا، جو محدث امت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سیکھتا تھا۔ اس محدث نے عبد الرحمن بن زید نے ایک دیہاتی پینڈو شخص کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، حج عمرے کا تلبیہ پکار رہا تھا، لیکن حج کے احکام سے بالکل ناواقف تھا۔ اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا، کوٹ۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ محرم جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو، وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، کوٹ قمیص نہیں پہن سکتا، وہ امامہ نہیں باندھ سکتا۔ اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے، وہ تلبیہ پکار رہا ہے۔ صحابی رسول وہ عبد الرحمن بن زید نے، صحابہ کے شاگرد نے اس کو دیکھا، بہت بڑے محدث نے، اور اسے کہا بھائی انزائل برنس، یہ کوٹ جو ہے نا اتار دو، محرم کوٹ نہیں پہن سکتا۔ اس دیہاتی نے جو جواب دیا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سونے کے پانی سے لکھنے والا اس کا جواب تھا۔ اس نے کہا اے عبد الرحمن بن زید، ٹھیک ہے تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا شاگرد ہے، لیکن تیرا اتنا کہنے سے میرا کوٹ نہیں اتر سکتا۔ میرا کوٹ اتروانا چاہتے ہو، ایتنی
बिशैइन मिन किताबिल्लाह औ बिसुन्नति रसूलिल्लाह, तुम्हें कुरान से कोई आयत पेश करना होगी या अहादीस मुस्तफा से कोई सुन्नत पेश करना होगी। लोगों, ये नुक्ता है, मैं तुम्हें इस नुक्ते पर लाना चाहता हूं, इस नुक्ते पर, जिस नुक्ते पर ये देहाती खड़ा था, कहने वाला, फतवा देने वाला, बयान करने वाला जोन सा भी हो, उससे दलील मांगी जाएगी, उससे सबूत मांगा जाएगा। इसका नाम तहकीक है, इसका नाम। इस नुक्ते पे आ जाओ, सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, उम्मत एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो जाएगी। सवाल करो, ईतिनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह, हर मसले पे कुरान की आयत पेश की जाएगी या पैगंबर का फरमान पेश किया जाएगा, ये मसले का हल है। ताबी ने उसको डांटा नहीं था, किसी ने उसको झिड़का नहीं था। तू एक मुहद्दिस की गुस्ताखी कर रहा है, तू उसकी तौहीन कर रहा है, मजमा आम में तू उससे दलील मांग रहा है, किसी ने उसको नहीं डांटा। क्यों? इस सवाल की गुंजाइश इस्लाम में थी, इसलिए किसी ने उसको ना रोका था ना टोका था। आज क्यों रोकते हो? आज क्यों टोकते हो? आज क्यों नहीं पूछने देते? आज सवालात क्यों नहीं करने देते? मुहद्दिस ने कहा, ठीक है, मैं आपके सामने अल्लाह के पैगंबर का फरमान पढ़ता हूं। उसने हदीस पढ़ी, अल्लाह के पैगंबर का फरमान सुनाया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुहरिमा ला यल्बिसुल कमीसा वलल अमाइमा वलल बरानिसा, एहराम बांधने वाला कमीज नहीं पहन सकता, कोट नहीं पहन सकता, अमामा नहीं बांध सकता। जब उसके कानों में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंची, उसने फौरन कोट को उतार के फेंक दिया था, दो चादरें बांध के वो बैतुल्लाह का तवाफ करने लगा था। ये नुक्ता है, ये मनज है, ये सोच है, ये नजरिया है। इसको कहते हैं मुसव्विर, इसको कहते हैं मुसव्विर। खींच वो नक्शा, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफ़ा हो, इधर हदीसे मुस्तफ़ा हो, उधर गर्दन झुकाई। ये नहीं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़े, फिर 14 साल तक सोचता रहे मैं इसका जवाब मैंने क्या लिखना है। अल्लाह की कसम 14 साल तक अल्लाह के पैगंबर की हदीस का रद्द सोचा गया है, रद्द, कि मैं इसका रद्द क्या लिखूं। तफक्कर तू अरबा अशरा सनतन, एक हजरत ने लिखा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और मुझसे कोई पूछना चाहे पूछ सकता है, हवाला मांगे तो मैं हवाला दूंगा। एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा शेख, बड़ा मुफ्ती, उसने वो लिखता है अपनी किताब में कि जब मैंने अल्लाह के पैगंबर की ये हदीस पढ़ी थी कि मेरे नबी ने एक वितर भी पढ़ा है, 3 वितर भी पढ़े हैं, मेरे नबी ने 3 वितर ऐसे भी पढ़े हैं, 2 रखते पढ़ के सलाम फेर दिए हैं, फिर 1 वितर अलहदा पढ़ा है। कहते हैं जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे इसका जवाब देने में मुश्किल पेश आई, फिर मैंने तफक्कर तू अरबा अशरा सनतन,
پھر میں نے 14 سال سوچتا رہا، 14 سال کہ میں اس کا جواب کیا لکھوں۔ لوگوں، یہ دین نہیں ہے، لوگوں اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ حقائق کی دنیا میں آ جاؤ۔ اب تو ترقی کا دور ہے لوگوں، اب تو ترقی کا دور ہے، اب تو آنکھیں کھل رہی ہے، اب تو بصیرت کا دور ہے۔ ابھی بھی تم لکیر کے فقیر بنے رہو گے تو کب آنکھیں کھلیں گی؟ یہ پینڈو تھا۔ میں ایک اور دیہاتی کی بات آپ کے سامنے رکھتا۔ علامہ ابن قیم اعلام الموقعین کے اندر ایک دیہاتی کا واقعہ لائے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہری میں یہ دیہاتی اپنا ایک مقدمہ لے کر آتا ہے۔ اس مقدمے پہ آپ نے غور کرنا۔ دنیا کی تاریخ میں شاید اس کے بعد اس طرح کا مقدمہ کسی عدالت میں بھی پیش نہ ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا ہے، کہتے ہیں امیر المومنین میرا ایک مقدمہ درج کرو، میں آپ کے پاس ایک مقدمہ درج کروانے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں کیا مقدمہ ہے تیرا؟ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے آیا تھا بیت اللہ میں، پھر میں نے کہا مدینہ الرسول کی بھی زیارت کر کے جاؤں گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کروں گا، روضہ من ریاض الجنہ میں نفل ادا کروں گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے پھر میں اپنے ملک میں جاؤں گا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ کہتے میں مدینے میں آیا، جب میں مسجد نبوی میں کیا، ایک شخص کھڑا مسئلے بتا رہا تھا، اس نے غسل کا ایک مسئلہ بتایا، غسل کے واجب ہونے کا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے مجھے آگے سے کہا ہے کہ میں نے اس طرح اپنے چچا سے سنا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے اللہ کے دین میں چچاؤں کے فتوے نہیں چلتے، اللہ کے دین میں چچاؤں کے فتوے نہیں چلتے۔ اے امیر المومنین، اس نے دلیل نہیں دی، اس نے اپنے چچا کا نام لے دیا ہے، میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروانے آیا ہوں۔ اس نے چچا کا نام کیوں لی ہے؟ کبھی ایسے مقدمے بھی دائر ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم، آج اس طرح کے دیہاتی اللہ دے دے، اس طرح کا کوئی دیہاتی پیدا ہو جائے اور یہ عدالتیں بھی عمر بن فاروق جیسی عدالتیں آج لگ جائیں تو دیکھو پھر کتنے مقدمے دائر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں سے ہم نے سنا ہے، فلاں امام سے سنا ہے، فلاں بزرگ سے سنا ہے، وہ اور بزرگ سے آگے دلیل جاتی نہیں ہے۔ کتنے مقدمے دائر ہوں گے؟ کاش اللہ کوئی ایسا دیہاتی پیدا کر دے۔ یہ مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ میں اس ہستی کا بھی نام لیتا ہوں۔ وہ کون تھا جو فتوے دے رہا تھا، جس نے چچا کا نام لیا ہے؟ میں اس کا بھی تعارف کرواؤں گا آپ کو، اور اس نے اپنے جس چچا کا نام لیا ہے میں اس کے چچا کا بھی ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر میں آپ کو دعوت فکر دوں گا،
پھر میں آپ کو غور کرنے کی، سوچنے کی دعوت دوں گا۔ یہ کون شخص تھا جو مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے اپنے چچا کے حوالے دے دے کے مسئلے بیان کر رہا تھا؟ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ عام شخص نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ کا صحابی زید بن ثابت تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ زید بن ثابت، یہ زید بن ثابت، اس نے اپنے جس چچا کا نام لیا ہے اس چچا کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے چچا کا نام ابی ابن کعب تھا۔ اس نے کہا میں نے اس طرح اپنے چچا ابی ابن کعب سے سنا ہے۔ مسئلہ فتویٰ دینے والا صحابی ہے اور جس کا نام لے رہا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ اگر ان کی فضیلتیں علیحدہ علیحدہ میں نہ بھی بیان کروں، ان دونوں ہستیوں کی فضیلت کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے، یہ دونوں میرے پیغمبر کے صحابی تھے۔ یہ چھوٹی دلیل تو نہیں ہے، یہ دونوں میرے پیغمبر کے صحابی تھے۔ جب صحابی بغیر دلیل کے بات کرے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو ٹوکا جا سکتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کروایا جا سکتا ہے۔ لوگوں، صحابی رسول کے بعد کون سی ایسی ہستی ہے جس کے فتوے کو چیلنج نہ کیا جا سکے، بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے مانا جائے؟ وہ کون سی ہستی؟ عمر بن خطاب بھی تو کہہ سکتے تھے نا اس پینڈو کو، اس دیہاتی کو کہہ سکتے تھے تو پینڈو ہے، تو دیہاتی ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ وہ سیدنا زید صحابی ہیں، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا۔ اس نے اپنے چچا ابی ابن کعب کا نام لیا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ تو خاموش ہو جا، تو مان لے، تو اس پر عمل کر لے، اس کے پاس دلیل ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں ائمہ کرام کے پاس بھی دلیلیں تھی، ہم کہتے ہیں وہ دلیلیں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ دلیلیں ان کے سینے میں تھی، سینے میں وہ دلیلیں لے کر چلے گئے۔ میرا بھائی، یہ دین ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کا مقدمہ دائر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں علیہ بزید بن ثابت، جو زید بن ثابت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ زید بن ثابت کو لایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، او زید، تو نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس کی دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے چچا سے سنی ہے۔ عمر بن خطاب غیظ و غضب میں آ گئے، کہتے ہیں زید، تیرے جیسے لوگ جب فتوے دیں گے اور حوالے اپنے چچاؤں کے دیں گے تو پھر باقیوں کا کیا بنے گا؟ باقیوں کا پھر کیا بنے گا کہ تم اپنے چچاؤں کے حوالے دیتے ہو؟ حالانکہ اس کا چچا کون تھا؟ ابی بن کعب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابی بن کعب کے پاس گئے، کہا ابی آؤ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے ابی بن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کے سنو۔ ابی بن کعب کہنے لگے، اسمانی اللہ، آقا اللہ نے میرا نام لے کے کہا، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، نام سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فبکا ابی بن کعب خوشی کی وجہ سے رونے لگے کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر میرا نام لیا ہے۔
خطاب کہتے ہیں اے زید تو نے چچا کا حوالہ دے دیا. پھر حکم دیا کہا انصار کو بھی جمع کرو، مہاجرین کو بھی اکٹھا کرو. انصار کو اکٹھا کیا گیا، مہاجرین کو اکٹھا کیا گیا، سب کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا، وہ فتویٰ سب کے سامنے رکھا گیا. کہا زید بن ثابت نے یہ فتویٰ دیا ہے غسل کے بارے میں کہ میاں اور بیوی دونوں ملاپ کریں اور پانی کے خروج سے پہلے وہ انقطاع پیدا ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ زید بن ثابت کہتے ہیں غسل واجب ہو گیا. تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ. عمر بن خطاب ڈانٹنے لگے او زید دیکھا نا تو نے جو فتویٰ دیا ہے وہ نہ مہاجرین اس طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں نہ انصار اس قسم کا فتویٰ دے رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے زید بن ثابت کے پاس دلیل نہیں ہے تو ان انصار اور مہاجرین سے دلیل مانگ لو، یہ دلیل دے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہے، یہ دلیل دے دے. ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان سے پوچھا گیا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ میری بیٹی حفصہ کے پاس چلے جاؤ، حفصہ کے پاس اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھو. کیوں؟ سیدہ حفصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ام المومنین تھی. کہا جاؤ اس سے یہ مسئلہ پوچھو. اس سے مسئلہ پوچھا گیا. قالت اس نے کہا لا علم لی، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا جاؤ ماں عائشہ کے پاس آدمی کو بھیجو، اس سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. سیدہ عائشہ کے پاس مسئلہ پوچھنے جب بندہ کیا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ جب میاں اور بیوی ملاپ کرتے ہیں، ملاپ کرنے پر ہی ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا فقد واجب الغسل. وہ آدمی واپس آیا، اس نے آ کے بتایا تو زید بن ثابت کا فتویٰ حدیث کے مطابق ہوا. انصار اور مہاجرین کو اس حدیث کو پہنچی نہیں تھی، اس لیے زید بن ثابت کے مسئلے کو مانا گیا. لوگوں تحقیق کرو، تحقیق صرف دلیل ہی نہیں مانگنی، یہ بھی مطالبہ کرنا ہے دکھاؤ دکھاؤ. کتابیں دکھا کے بھی دھوکہ دے دیا جاتا ہے. یہ دلیل مانگو کہ ہمیں دکھاؤ. ترجمے ہو چکے ہیں، قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ ترجمے ہو چکے ہیں. بخاری ترجمے سے موجود ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی. ان لوگوں نے ترجمے کیے ہیں جنہوں نے 10 سال نہیں، جنہوں نے 40 سال دین سیکھتے سکھاتے ہوئے بسر کر دیے. انہوں نے قرآن و حدیث کے ترجمے کیے ہیں، ترجمے صحیح ہیں. جو اپنے مسلک کے مولوی صاحب کا لکھا ہوا ترجمہ بخاری نکالو، ان کے ترجمے کیے ہوئے مسلم نکالو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نکالو، ان میں حوالے دیکھو، دکھاؤ، بولو آگے دکھاؤ. یہ سنت اللہ ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے؟ جو دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم بھی پیدا کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک چیلنج دیا قرآن میں، فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ،
اللہ کے سوا اگر کسی ہستی نے ایک ذرہ بھی پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ 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 دلیل۔ ایسے مانگنی ہے، کتاب کھولو۔ عربی ہم نہیں جانتے، عربی جانتے ہیں تو عربی رکھو، عربی نہیں جانتے تو ترجمے ہو چکے ہیں، وہ کس لیے ہوئے ہیں؟ اصل کتاب دیکھو، جب تک اصل کتاب نہیں دیکھو گے دھوکہ کھا سکتے ہو۔ کعب بن مانے یہودیوں کا عالم تھا، اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا۔ یہ کعب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، کعب اللہ کے پیغمبر کا زمانہ تو نے پایا ہے، تو مسلمان نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو مسلمان نہیں ہوا، عمر بن خطاب کے زمانے میں تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے جو وجہ بتائی ہے نا، اس وجہ پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ تھی، ان ابی کتب لی کتابا من التورات، میرے باپ ماتے نے یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے مرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے کہا بیٹا انی کتبت لک کتابا من التورات، میں نے یہ کتاب تورات کو سامنے رکھ کے لکھی ہے، تورات کو سامنے رکھ کے۔ تو نے تورات نہیں پڑھنی، تو نے میرے مرنے کے بعد میری لکھی ہوئی کتاب پڑھنی ہے، تورات نہیں پڑھنی۔ اس وقت بھی یہ منطق چلتی تھی کہ ہر بندہ تورات نہیں سمجھ سکتا، جس طرح آج جاہلوں میں یہ بات چلتی ہے ہر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ 20 علوم ہونے چاہیے، 20۔ یہ مولوی دھوکہ دیتا ہے تاکہ یہ نہ قرآن ترجمے والا پڑھیں نہ حدیث پڑھیں، یہ ہمارے غلام ہی رہیں بس۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ مولوی کہتا ہے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کے جو طلبگار ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتے، گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر وہ کمیاں نقائص تلاش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا میرے باپ نے کتاب لکھی تھی، مجھے کہا بیٹے یہ کتاب پڑھنی ہے، بس تورات نہیں کھولنی۔ کہتے میرا باپ فوت ہوا، میں نے تورات کو محفوظ کر کے اونچا رکھ دیا، ہر مسئلے میں اپنے باپ کی لکھی کتاب پڑھتا تھا۔ زمانہ گزرا، میں دیکھتا تھا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا ایک دن کہ شاید میرے باپ کو غلطی لگ گئی ہو، شاید میرے باپ کو غلطی لگ گئی ہو، تورات میں اللہ کے نبی کا شاید ذکر ہو، شاید تیرے باپ نے چھپا لیا ہو، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کتاب پڑھ جاتا ہے، کوئی نکتہ اس کی آنکھوں سے مخفی بھی رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں ذرا کتاب کھولوں تو صحیح، اس میں حرج کیا ہے؟ اس نے تورات کھولی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے اس کی ورگردانی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے فَإِذَا فِيهَا صِفَةُ النَّبِيِّ کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ تورات میں موجود تھا۔ ادھر ہی پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ لوگو خود اصل کتابیں پڑھو، خود اصل کتابیں، صرف حوالوں میں اکتفا نہیں، خود بخاری دیکھو، خود مسلم دیکھو، ترمذی نسائی دیکھو۔
انگلش کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ جاتے ہو، یہ مشکل ہے؟ تو یہ تحقیق ہے، تحقیق ضروری ہے. اور کیسے؟ اصل کتاب، اصل حوالہ، اصل کتاب دیکھنی ہے. اصل یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. اس طریقے سے زندگی کے تمام معاملات کو دیکھو. اپنی نمازیں دیکھو، اپنی خوشی کے طریقے دیکھو، اپنی غمی کے طریقے دیکھو، اس کے مطابق کتاب و سنت پڑھتے چلے جاؤ. انشاءاللہ سارے فتنے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. میں نے ایک کالم پڑھا تھا، کسی آدمی نے کالم لکھا کہ فرقہ بندی کا حل کیا ہے. بڑی اچھی بات اس نے کی تھی. اس نے کہا کہ ایم اے تک اس ملک کا نظام تعلیم ایسے بن جائے، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے، میٹرک تک ترجمہ ہو، اور اس کے بعد اس ملک کے نظام تعلیم میں بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، سیاستہ ایم اے تک پڑھا دیا جائے. اس ملک کے اندر فرقہ بندی کی جڑیں کٹ جائیں گی. لوگوں جاؤ آج اپنے گھروں میں یہ سیاستہ خرید کے رکھو، ترجمے ہو چکے ہیں، اپنے مولویوں کے لکھے ہوئے ترجمے خریدو. اپنی مسجد کی لائبریریوں سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وہ ترجمے والی لے، اس کا مطالعہ شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھ دے گا. یہ اگر آپ کہیں گے نہیں کتاب کے نیڑے نہیں، بخاری کے قریب نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے. واللہ کے بندو یہ کتابیں آسان ہیں. فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں نا عربی میں، ان کی عربی بہت مشکل ہے. یہ آسان ہے جس کو اللہ نے آسان کہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قرآن کو آسان کہا ہے. پیغمبر ذیشان کی فرمان پہ لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں عام عربی کی کتابوں کے مقابلے میں بہت آسان ہیں. تو نے اپنے امام کی فقہ پڑھ لی ہے، وہ تجھے آسان لگتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث تجھے مشکل لگتی. وہ بھی تو عربی میں ہے نا، وہ بھی تو عربی میں ہے، وہ تو پڑھ گئی ہے، وہ تجھے آسان لگتا ہے، قرآن اور حدیث مشکل لگتا ہے. اللہ کی قسم تمہیں دھوکہ دیا جاتا ہے. آ جاؤ حقائق کی دنیا میں. چند روزہ یہ زندگی ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے اپنی آنکھوں کو کھول لو، بصیرت کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ زندگی بسر کرو. دلیل مانگو، ایک ایک مسئلے پہ دلیل مانگو، ایک ایک مسئلے. اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے اور اس پر پوری زندگی قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قولی ھذا استغفر اللہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کچھ اعلان ہے. یہ ابھی میاں اعجاز صاحب میرے پاس یہ آئے تھے، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. ایسے کیا چلو ویسے کی آواز چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، میں پہلے الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق تھا میرا. میں تحقیق کرنے کے بعد مسلم شریف کی تحقیق کو خود پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد بخاری شریف کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں. تو اصل حق کو میں انشاءاللہ پڑھ کے تحقیق کر کے پہچان چکا ہوں کہ حق جماعت جو ہے وہ انشاءاللہ اہل حدیث ہے. میں، میرا بھائی اور میرے بچے، ہم انشاءاللہ اہل حدیث ہو چکے ہیں اور ہماری استقامت کے لیے آپ سے دعا ہے. اور ایک اور دعا کی درخواست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد بن جائے، چھوٹی سی بے شک ہو لیکن اہل حدیث کی ایک مسجد وہاں ہونی چاہیے. اس کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اس پر صرف اپنے رب کا فضل اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ میاں اعجاز صاحب اپنے بچوں سمیت ماشاءاللہ مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ بابا جی بیٹھے ہیں، انہوں نے 80 سال زندگی بسر کی ہے ایک مسلک میں، اور الحمدللہ انہوں نے 80 سال کے بعد آج مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کیا. جی بابا جی، یہ ہمارے دوست ہیں سمیع اللہ خان، ماشاءاللہ انہوں نے بھی مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت ان بھائیوں کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ یہ جتنے ساتھی اہل حدیث ہوئے ہیں اللہ ان سب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر تمہاری دعوت پہ ایک شخص کو بھی اللہ حق کی توفیق عطا کر دیتا ہے، ہدایت میں لے آتا ہے، تو اس سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے. انشاءاللہ ہم اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں. انشاءاللہ یہ ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور یہ جو بھائی اعجاز صاحب نے کہا ہے مسجد کے لیے، آپ ان کے لیے، یہ آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے، دعا کے لیے آپ کو کہہ رہے. دعا درد دل سے، اپنی دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے محلے میں بھلے 4-5 مرلے کی مسجد ہو، اللہ اپنا گھر دے دے. تو انشاءاللہ جس خلوص سے یہ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی سنے گا، اور انشاءاللہ ان کے محلے میں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.